Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome to the discussion forum और टॉपिक हमारा करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर चल रहा है. बगैर किसी डिले के प्रेजेंटेशंस की तरफ मूव करते हैं and we will try to learn everything we can from the presenters and the questions. Maham, I will unmute you now. जी Maham, would you like screen sharing? جی یس जी, now it's clear. We can start. ٹاپک ہمارا ہمیں پتہ ہے انٹلیکچوئل وارفیئر پہ چل رہا ہے. تو 3-4 کوشچن تھے جو ہمیں دیے گئے تھے ٹاپ 7 کے لیے. اس میں تھا کہ کیا انٹلیکچوئل وارفیئر ابھی بھی جاری ہے جیسے پہلے جاری تھی. تو اس کا سمپل سا جواب ہے ہاں, انٹلیکچوئل وارفیئر جاری ہے اور یہ جاری رہے گی ہمیشہ سے, کیونکہ انسان سوچتا رہے گا, نئی سوچ, نئے نظریات, پتہ نہیں کون کون سی نئی آئیڈیالوجیز آتی رہیں گی, اور یہ اس طرح یہ جنگ جاری رہے گی. اور اس وقت مسلم اور دوسرا سوال تھا کیا اس وقت مسلم ان آئیڈیالوجیز, ان آئیڈیاز, ان چیزوں سے جو نئے تصورات لے کے آ رہے ہیں ان سے متاثر ہو رہی ہے. تو جی بالکل ہو رہی ہے. بہت سے نئے تصورات, آئیڈیاز آپ نے دیکھے, لبرلزم, سیکولرزم, کامنلزم, کیپٹلزم, یہ سارے نئے نظریات ہیں, اور کہیں نہ کہیں طور پر کسی نہ کسی جگہ پہ مسلمان امت اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. یہاں پہ میں نے جس مثال, اور اگلا سوال تھا کہ کیا کس طرح کوئی بھی آئیڈیالوجی, کوئی بھی آئیڈیا, کوئی بھی چیز یا جو سوچ کے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ کیسے ہم تک پہنچتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کا حصہ بنتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے, اور آہستہ آہستہ ہم اسے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہماری تہذیب کا حصہ بن جاتی ہے. یہاں پہ مثال سمپل سی لبرلزم کی دوں گی, جو کہ آج بھی ہماری کلچر کا حصہ بننے میں دیر نہیں لگا رہی, بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. حالانکہ پہلے بھی پھیل چکی ہے یورپ والے ممالک میں, پر یہاں پہ پھیل رہی ہے ابھی, اور بہت زیادہ ابھی بھی پھیل چکی ہوئی ہے. تو اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کی ہسٹری دیکھیں گے کہ کیسے یہ لبرلزم کا کنسیپٹ آیا, اور تھوڑی اس کی ہسٹری دیکھیں گے, اور کیسے ریولیوشن ہوئی, فرینچ ریولیوشن, اور کون کون سے ایسے انہوں نے لاز دیے تھے اس کی وجہ سے کہ لبرلزم میں یہ لاز ہوں گے, یہ کام ہوگا, یہ نہیں کر سکتے. تو شروع میں یہاں سے کہتی ہوں کہ نا یہودیوں کو نا جب 17ویں عیسوی میں یعنی کہ 70 سینچری میں جب انہیں نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا نا, تو سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا تو نا روم میں نا روم کے بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. جب روم کے بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا نا, تو اس نے فلسطین پر حملہ کیا اس نے, اور فلسطین پر قبضہ کر لیا, اور جنہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا یہودیوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا. اور تو وہاں پہ نا یہودیوں اور عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کے اوپر لے کر نا دونوں کے نظریات میں فرق پایا جاتا تھا. عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے, اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں نے انہیں صلیب پر چڑھایا. تو انہوں نے بولا کیا فلسطین سے نا یہودیوں کو باہر نکال دیا. جب فلسطین کو یہودیوں سے بے دخل کر دیا نا, تو یہودیوں کو نا سر چھپانے کے لیے دوسرے ممالک میں, دوسرے بر اعظم میں سفر کرنا پڑا. جیسے کچھ یورپ میں چلے گئے, کچھ ایشیا میں آئے, کچھ ہسپانیہ میں چلے گئے, اسپین میں چلے گئے, اس طرح کے علاقوں میں نا شفٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر شروع ہوا انہوں نے دعوت دی. اس کے بعد مسلمانوں کا دور شروع ہو گیا, جسے گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. جب گولڈن ایرا شروع ہوا تو طارق بن زیاد فتح کرتے ہوئے جب اسپین تک گئے نا, تو اسپین میں یہودیوں نے نا طارق بن زیاد کو اسپین میں آنے, ان کو راستہ بتانے اور ان کو نا فتح کرنے میں بہت زیادہ مدد کی. جب فتوحات بہت زیادہ چل رہی تھی, مسلمان کا گولڈن ایرا چل رہا تھا, تب انہوں نے بہت زیادہ مدد کی یہودیوں نے. جب بہت زیادہ مدد کی تو یہودیوں کو نا طارق بن زیاد یا پھر انہوں نے نا بہت زیادہ عہدے دے دیے تھے ان کی قابلیت کی بنا پر, بہت زیادہ مطلب کہ عہدے دے دیے ہوئے تھے کہ وہ تقریباً اس ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے تھے, یعنی کہ اس خطے کے وہاں کے معاملات سنبھالنے لگ پڑے تھے. اور جب مسلمانوں کا انلائٹمنٹ کا گولڈن ایئر چل رہا تھا نا, تو وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو پتا یونیورسٹی بنی تھی جن میں سائنس کی بہت زیادہ تعلیم دی جاتی تھی, قرآن سے ریلیٹڈ کر کے سائنس کی بہت زیادہ علوم دیے جا رہے تھے. اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ یورپ والے ممالک میں چل رہا تھا انلائٹمنٹ, یعنی کہ ڈارک ایرا چل رہا تھا, جس میں مطلب کہ کوئی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ ان کی حالت خستہ ہوئی ہے. تو ایسے میں یہودی کہتے ہیں کہ جو ہمیں اسپین میں ہسپانیہ میں نا وہ ہمارا منتشر ہونے کے بعد, یعنی کہ جب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا نا, اس کے بعد ہسپانیہ میں جو ہم نے دور گزارا تھا نا مسلمانوں کے انڈر, وہ ہمارا بیسٹ دور گزرا تھا, یعنی کہ جو سنہری دور وہ کہتے ہیں. تو نا ادھر سے نا یورپ میں آپ کو پتا ادھر سے پوپ کی حکومت تھی, یہ سارا چل رہا تھا. پوپ کی حکومت تھی, مطلب کہ وہ بائبل کسی کو پڑھنے تھی, سائنس کا علوم کوئی نہیں تھا, فلسفے کی کتاب کوئی نہیں تھا, یہ ساری چیزیں صرف چل رہی تھی.
اور یورپ کے جو ممالک تھے نا، جرمنی، فرانس، اٹلی، جہاں کے جو لوگ تھے نا وہ ہسپانیہ میں نا وہاں کی یونیورسٹی سے، جیسے ہم آج جو امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں نا، وہاں پہ وہ ان یونیورسٹی سے نا سائنس کی علم لینے آیا کرتے تھے، وہاں سیکھنے آیا کرتے تھے. اب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ دو چیزیں انہوں نے مسلمان میں دیکھی جب انہوں نے وہاں تو تعلیم دیکھی گئی جہاں پہ، جب وہاں پہ مسلمان کی حکومت ہے، ایک آزادی ہر ایک ہم کو نا. پلیز اسپیک تھوڑا سا آپ کلیئرلی اور آہستہ سے پروسیڈ کریں. اوکے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں نے نا دو خصوصیات مسلمانوں میں دیکھی جب وہاں پہ مسلمانوں کا دور تھا ہسپانیہ میں، یعنی کہ اسپین دوسرا نام، جو کہ ایک تو مسلمانوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے حکمران سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ سوال کرتے کہ یہ پیسہ جب آپ کو دیا تھا بیت المال میں، تو وہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے، سارا اپنے اوپر تو نہیں خرچ کیا، یعنی کہ انہیں حساب دینا پڑتا تھا. دوسری بات انہوں نے دیکھی کہ مساوات، یعنی کہ عورت اور مرد کو برابر حقوق دیے گئے ہوئے ہیں. پر یہودیوں نے بلا کیا کیا یہاں پہ، انہوں نے آزادی کو اتنا مطلب کہ لے گئے آگے تک کہ اس کی حد ہی ختم کر دی. یعنی کہ آزادی انہوں نے کہا کہ چلو اب کہاں سے آزادی، ہر چیز سے آزادی، مذہب سے آزادی، اس کی اپنی مرضی جو مرضی کرے، ہر مطلب کہ حد لے کے آزادی کی، اس کی باؤنڈری کو کراس کیا. جب مساوات میں، تو وہاں پہ بھی مساوات میں بھی انہوں نے اس کی باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کی، جہاں پہ اللہ نے حدود رکھی ہوئی تھی کہ عورت یہ کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے، مرد کے لیے یہ، ہاں مساوات ہے، دونوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے پہ، پر کچھ باؤنڈریز عورت کے لیے تھی، کچھ باؤنڈریز مرد کے لیے تھی. اور انہوں نے کہا کہ مساوات تو بالکل مساوات، عورت اس کے شانہ بشانہ چلے گی، یہ ساری چیزیں جب یہ ساری چلیں گی. تو جب عیسائی یہاں پہ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے نا، تو یہودیوں نے نا ان میں نا مطلب کہ کھوٹ پیدا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں پہ ڈارک ایرا چل رہا تھا یورپ میں، پوپ کی حکومت ان پہ ظلم کیے جا رہے تھے. تو انہوں نے نا یہودیوں نے انہیں کہا کہ آپ آزادی کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں مطلب کہ اس طرح کی. جب اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے وہاں پہ انہیں کنٹرول کیا گیا تھا یہودیوں کو، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے نا یہودی نا انہیں نا ورگلا رہے تھے. انہوں نے آواز تو اٹھانی تھی کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہوئے تھے، پر انہوں نے کہا کہ آزادی لینی ہے تو مطلب کہ اس کی باؤنڈری بھی کراس کر دیں، اور اگر مساوات لینی ہے اس کی بھی باؤنڈری کراس کر دیں. دوسری بات یہ کہ یہودی اپنا نا انتقام لینا چاہتے تھے، کیونکہ عیسائیوں نے انہیں کہاں سے نکالا تھا، فلسطین سے نکالا تھا، اور وہ انتقام بھی یہودیوں سے لینا چاہتے تھے. انہیں اس سے بیسٹ موقع نہیں تھا ملا ہے، کیونکہ اب انہیں وہ پاور مل چکی ہوئی تھی، وہاں پہ وہ وزیر لگے ہوئے تھے، پوسٹ پہ آگے ہوئے تھے، انہیں اب وہ پاور مل چکی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس سے بیسٹ موقع انتقام لینے کا بالکل نہیں ملا، کیونکہ یہاں پہ پوپ کی حکومت تھی، قتل و غارت ہو رہا تھا، مرڈر ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیز چل رہی تھی. تو یہاں پہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی، یورپ کے جو مالک تھے ادھر سے، جرمنی اٹلی سے جو تعلیم حاصل کر کے گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کے آواز اٹھائی کہ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لبرلزم چاہیے، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے. تو انہوں نے نا پھر انگریزوں نے لبرلزم کے نام سے ایک نعرہ بلند کیا، جس میں انہوں نے نا یہ درج چلا دی پالیٹکس میں. جو پہلا ٹاپک میں نے کیا پالیٹکس میں، انہوں نے کہا کہ انڈیویجول لبرٹی، ہر ایک کو آزادی ہے، ریاست کا، حکومت کا نا عوام سے کوئی تعلق ہے، پر اتنا ہے کہ وہ پرسنل معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیے. اور دوسرا فریڈم آف اسپیچ، انسان کی جو مرضی ہے وہ بولے، اسے فریڈم آف اسپیچ کہا جائے گا، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو مرضی کرے. تیسرا کہ ہر ایک کو، کسی کو بھی حق ہے کہ وہ مذہب فالو کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں فالو کرنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے، انڈیویجول کے اوپر منحصر ہے کہ وہ مذہب فالو کرنا چاہتا ہے یا نہیں. اس بات میں تقریباً خدا مر کے اس بات نے کیا کہتے ہیں ایتھیزم کو جنم دیا تھا، میں نے کہ اسے پروان چڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، کہ اپنی مرضی ہے کہ اسلام قبول کرنا ہے، کوئی بھی مذہب رکھنا ہے یا رکھو، نہیں بھی اللہ کو مانتے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ریاست کو عوام سے بس اتنا ہے کہ اس کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے، باقی ریاست کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. دوسرا فریڈم آف ایسوسیشن، یعنی کہ ان کی مرضی ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی نا 3-4 لوگ ہیں جو کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق چاہیے، اس کے لیے تنظیم بنا لے اور آواز اٹھانا شروع کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، عوام حکومت سے نہیں روکے گی، چاہے وہ غلط تنظیم ہے کہ چاہے وہ صحیح تنظیم ہے. اور چوتھا انہوں نے میڈیا کو کنٹرول میں لیا، میڈیا چلو بعد میں آیا تھا پر اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اکانومی میں انہوں نے کیپیٹلزم کو لے کے آئے، کیپیٹلزم یعنی کہ سود، مطلب کہ سرمایہ داری نظام لے کے آئے تھے، جس میں انہوں نے سود کو یہ سود کا ایسا ہوا تھا کہ جب یورپ نے باقی ساری وادیں سنائی تھی نا، تو وہاں پہ نا ایک شخص کا نام تھا کیلون نے نا ایک نا پوری کتاب لکھی تھی، مطلب کہ سود کو نا سود کے اوپر، یعنی کہ اس ساری چیز کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر کتاب لکھی تھی، اور یہودیوں کے ذریعے سے نا اسے نا جائز قرار پایا تھا. تو اس وجہ سے انگلینڈ میں سب سے پہلا کون سا بینک بنا، سودی بینک بنا، یعنی کہ انٹرسٹ بینک بنا تھا، یہ وہاں سے شروع ہوا تھا. اور کیپٹلزم کا یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہوگا، حکومت کو کوئی غرض نہیں ہوگی تو کیسے پیسے کمائے جا رہے ہیں، حکومت کو یہ ہونا چاہیے کہ بس پیسے مل رہے ہیں، اوکے صحیح ہے، کہاں سے مل رہا ہے، کیسے مل گیا، فری مارکیٹنگ ہو رہا ہے، سود ہو رہا ہے، جوا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے،
کچھ غرض نہیں ہونی چاہیے حکومت کو. The government will not interfere. حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی کہ کیسا کاروبار ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے, کوئی مداخلت نہیں کرے گی. ہاں اگر کوئی محکمہ بنانا پڑ جائے دیکھ بھال کے لیے تو وہ صحیح ہے, وہ کر سکتی ہے, اس کے علاوہ اور زیادہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑا انہوں نے سائنس میں کیا تھا. اس نے کہا کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ پوپ کی حکومت چلے گی تو انہوں نے فلسفے کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی, سائنس کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی. جب انہوں نے سائنس کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی نا تو انہوں نے کہا کہ نا ہم نا کیا کریں گے, ریشنلزم لے کے آئیں گے. ریشنلزم یعنی کہ ہر بات لاجک کے اوپر, ہر بات لاجک کے اوپر. اسلامک پوائنٹ یا پھر جو مذہب کی ریلیٹڈ پوائنٹ ہے نا, کسی بھی مذہب کے ریلیٹڈ ہے, کوئی چاہے وہ اسلام کیا ہے, چاہے وہ ہندوازم کیا ہے, چاہے وہ بدھزم ہے, کسی بھی مذہب کے ریلیٹڈ ہے نا, وہ والی کوئی بھی تھیوری سائنس میں کنسیڈر نہیں کی جائے گی تب تک جب تک کوئی اس کے بارے میں لاجک نہیں ہوگا. ہمیں کوئی لاجک یا ریزننگ نہ ملے گی, کوئی بات بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. یعنی کہ ہر مذہب کو نا وہ کہے تھے کہ ہم سائنس سے پروو کریں گے, اگر وہ اس پہ راہ پہ آ رہا ہے صحیح ہے, ورنہ ہم نہیں بات مانیں گے. ہمیں مر کے پروف چاہیے ہر چیز کا, ہر ایک چیز کی لاجک چاہیے. ریشنلزم پہ وہ آگے ہوئے تھے. تو یورپ تک تو آگے یہ ساری بات چل رہی تھی نا, تو اب یورپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے چلے گئے انگریز. جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے چلے گئے اور دنیا نے رخ کر لیا یورپ کا, یعنی کہ اب وہاں پہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو اسپیڈ وہ چلے گی, تو انہوں نے دنیا نے رخ وہاں پہ کیا. جب ان کے پاس لوگ پڑھنے چلے گئے نا, انہوں نے جو اپنی آئیڈیالوجی تھی نا, جو لبرلزم کے تھرو انہوں نے آزادی حاصل کی تھی, وہ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نا ساری دنیا میں نا جو ان کے پاس پڑھنے آئے وہاں پہ پھیلانے شروع کر دی. کیونکہ وہ اسپیریئر تھے تو لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئے, ان کی فلاسفی کو فالو کرنا شروع کر دیا. یہاں تک تو چلو صحیح تھا, وہ وہاں پہ تک چلے گئے, انہوں نے اپنا سودی کاروبار نظام انٹروڈیوس کروا دیا اور یورپ میں فحاشی پھیلا دی. Your time is over, so kindly آپ conclude کر لیں جلدی سے. جی ان پھیلا دی. اس کے بعد جب یورپ سے برطانیہ انڈیا آیا نا, انڈیا, تو انڈیا میں وہ اپنے ساتھ جس وہ عیسائیوں سے انفلوئنس ہوا تھا نا, تو اپنے ساتھ ساری وہ آئیڈیالوجیز لے کے آیا برصغیر میں. جب برصغیر میں انہوں نے تجارتی نظام پہ قبضہ کیا, اس کے بعد انہوں نے مسلمان انفیریئر میں چلے گئے, جو کہ اب تجارت ان کے پاس تھی, ان کے پاس حکومت انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا. تو اب مسلمان بھی نا وہ ساری آئیڈیالوجی سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. پھر آپ کو پتا کہ وہ آگے قائد اعظم نے علیحدہ ملک بنایا, پر مسلمان ان آئیڈیالوجی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں تھے رہ سکتے جو برطانیہ اپنے ساتھ لائے تھے, کیونکہ تب مسلمان انفیریئر پہ چلے جائیں گے, وہ سپیریئر پہ چلے گئے تھے. اسی طرح وہ آئیڈیالوجیز ہم تک آئیں اور آج لبرلزم ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں. ہم اس کی بہترین مثال آج کے قانون میں دیکھ رہے ہیں. قانون میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں, عجیب عجیب سے کلچر آ رہی ہیں, لانگ مارچ ہوتی ہیں, میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگتے ہیں, عجیب عجیب نعرے لگتے ہیں. یہ سارا نتیجہ لبرلزم سے آیا. اس طرح یہ لبرلزم نا کہاں سے یورپ سے شروع ہو کے اب ہمارے کلچر کا حصہ بنے. خاندانی نظام یورپ نے انڈیا کا یورپ نے ان ممالک کا تجربہ کر دیا تھا, پر یہ والا نظام بس مر کے اب مسلمانوں میں رہ گیا. اور وہ کہہ رہے کہ اب ہم نے نا مسلمانوں میں بھی یہ خاندانی نظام, اس طرح کی ساری چیزیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ان ادر ورڈس کہ وہ ہماری آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہت زیادہ حد تک وہ ختم کر چکے ہوئے ہیں, ہم مردہ ہو چکے ہیں ایک حساب سے, ہم مردہ ہو چکے ہیں, ہم اندر سے ہمارا ضمیر سارا کچھ مر چکا ہوا ہے. دیکھیں ہم نے یہ جو باقی ہلکی سی کسر بچی ہوئی ہے نا, وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیز کو بچائیں. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا, بکس تو کھولنی پڑیں گی نا, ہمیں انٹلیکچوئل اسپیکر ہونا پڑے گا. جی بس اتنا سے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ ماہم, بہت انرجیٹکلی آپ نے پریزنٹ کیا اور پولیٹیکل سائنس ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس رکھے سامنے. تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا سلو کریں, ورڈس کو کلیئر کریں, کیونکہ یہاں پہ بہت ڈائیورس آڈینس ہے ہمارے پاس, ڈفرینٹ جگہ سے لوگ آتے ہیں, تو تاکہ ان کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ. سو اوکے, is there any questions from Maham? Okay, till now we have no questions. تو جن کے questions اگر بعد میں آپ کے مائنڈ میں کوئی question آئے, you can ask in the end. ابھی ہم نیکسٹ پریزنٹر کی طرف موو کرتے ہیں. تھرڈ پریزنٹر اسما ہے, آپ انمیوٹ کریں گے. would you like to جی would you like to screen share? جی بالکل, ہاں میں اسکرین شیئر بھی کروں گی. جسٹ گیو می اے منٹ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جو پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے کہ فائنینشیل سسٹم آف اسلام بیسڈ آن obligatory زکوٰۃ. اٹس این انٹلیکچوئل کمپیریزن ود دا کرنٹلی پریویلنگ گلوبل فائنینشیل سسٹمس. اس میں ایسا ہے کہ جب ہم گلوبلی پریویلنگ کرنٹ سسٹمس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیپٹلزم, کمیونزم اور سوشلزم ہم سب تقریباً اس کے بیسک کانسیپٹ سے آگاہ ہوں گے, لیکن میں پھر بھی اس کو ایک بریفلی جو ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہوں گی کہ ریفریش ہو جائے. So, capitalism is an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit.
یعنی ایسا معاشی اور سیاسی نظام جس میں ملک کی تجارت کو بنیادی طور پر پرائیویٹ اونرز کنٹرول کرتے ہیں. انڈسٹریز ٹوٹلی پرائیویٹ اونرشپ میں ہوتی ہیں. Communism, it's a theory or system of social organization in which all the property is owned by the community and each person contributes and receives according to their ability and needs. یعنی ایسا نظام جس میں تمام تر اونرشپ معاشرے کے افراد کے پاس آ جاتی ہے. ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق وصول کرتا ہے اور کنٹریبیوٹ وہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. اب سوشلزم از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو کمیونزم. ایکچولی اٹس دا پریکرسر آف کمیونزم. یعنی سوشلزم جب اپنی آپ سمجھ لیں فل بلوم کے ساتھ اپلائی کر دیا جاتا ہے نا, اسی کو کمیونزم کہا جا رہا ہو. اور پریکٹیکلی اس وقت دنیا میں کہیں بھی ٹرو کمیونزم اپنی ڈیفینیشن پہ جو پورا اترتا ہو وہ کہیں بھی رائج نہیں ہے. تو سوشلزم میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی جو چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, جبکہ کمیونزم کو بائی ڈیفینیشن کلاس لیس, منی لیس یا اسٹیٹ لیس سوسائٹی کہا جاتا ہے. یعنی الٹیمیٹلی ساری جو ریسورسز اور جتنی بھی مینز آف پروڈکشن ہے وہ الٹیمیٹلی سوسائٹی کے افراد کے پاس چلی جاتی ہے. گورنمنٹ کا رول کم سے کم ہوتا جاتا ہے. اب ان میں جو ڈفرینسز ہیں بٹوین کمیونزم, کیپٹلزم اور سوشلزم ان کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کمیونزم دیر از نو پرائیویٹ اونرشپ, کیپٹلزم میں دیر از ٹوٹل پرائیویٹ اونرشپ. یہی بیسک اس کی جو ڈیفینیشن ہے اور دونوں سسٹم سے جو اس کا فرق ہے کہ ٹوٹل پرائیویٹ اونرشپ ہے. سوشلزم میں دیر از لمیٹڈ پرائیویٹ اونرشپ. ان کمیونزم دیر از اے سینٹرل گورنمنٹ. ان کیپٹلزم مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں ہر چیز کو. سوشلزم میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اینٹیز کچھ مل کے چل رہی ہوتی ہیں. ان کمیونزم دیر از نو کلاس ڈسٹنکشن. کیپٹلزم میں ڈیفینیٹلی کلاس ڈسٹنکشن ہوتی ہے. سوشلزم میں کچھ لمیٹڈ کلاس ڈسٹنکشن ہوتی ہے. الٹیمیٹلی سوشلزم کا گول کمیونزم کی طرف جانا ہی ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ابھی دنیا میں کہیں بھی اچیو نہیں ہوا ہے. کمیونزم میں پروڈکشن کی جاتی ہے بنیادی ضروریات کے لیے فار دا بیسک نیڈس, جبکہ کیپٹلزم میں بنیادی ڈرائیونگ فورس منافع یا پروفٹ ہی رہتا ہے. سوشلزم میں جو پروڈکشن ہے وہ سوسائٹل نیڈز, معاشرے کی اوور آل نیڈز کو مد نظر رکھ کے کی جا رہی ہوتی ہے. کمیونزم کا جو فلسفہ تھا وہ کارل مارکس کی طرف سے آیا ہے, کیپٹلزم کا ایڈم اسمتھ اور سوشلزم کا چارلز فوریر کی طرف سے آیا ہے. اب ہم نا ان تینوں جو نظام ہیں ان کے پروز اور کونس کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اسلام کے اکنامک سسٹم کی طرف آئیں گے. کیپٹلزم کے جو پروز ہیں اس میں یہ سسٹم ایسا ہے جس میں انسینٹو ہوتا ہے, کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ انلمیٹڈ پیسہ کما سکتا ہے, تو اس میں ایک کنٹینیوس سکسیس گین کرنے کے لیے ایک انسینٹو رہتا ہے ان کے پاس. انسینٹو ٹو بی رچ, اٹ encourages innovation. Firms have incentives to be efficient. Consumers are free to choose products they desire. Prevents large bureaucratic government. جبکہ اس کے جو نقصانات ہیں نا اس میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سرمایہ کا ارتکاز چونکہ اوپری طبقات اور چند گروپس کے پاس ہو جاتا ہے, تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ فرمز کین گین مونوپولی, یعنی ٹوٹل پاور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور اپنی مرضی کے وہ لاز بھی بنا سکتے ہیں. انڈائریکٹلی وہ گورنمنٹس کو بھی کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور الٹیمیٹ جو اس کا نتیجہ ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ان ایکویلٹی آ جاتی ہے معاشرے میں. کلاس ڈفرینس زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے, امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. کمیونزم کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں؟ اب کمیونزم میں ہوتا یہ ہے کہ سب کو ایک جیسی تقریباً پے مل رہی ہوتی ہے, ایک جیسی پراپرٹی ہوتی ہے سب کے پاس, تو وہ انسینٹو نہیں رہتا آگے بڑھنے کا یا کام کرنے کا. یعنی اگر کسی شخص کے پاس قابلیت زیادہ ہے, وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے, تو وہ اگرچہ ایبلٹی رکھتا ہوگا لیکن اس کے پاس کوئی انسینٹو نہیں ہوگا, تو وہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے میں پھر لو لیول لو پروفائل ہی چلتا ہوں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں مین یہ ہے کہ ڈاؤن گریڈ ان دا ٹائپس آف سروسز, نو فری چوائسز, دا گورنمنٹ اونز آل دا پراپرٹی, وٹ ایور جاب یو ڈو یو گیٹ دا سیم پے ایز اینی وے ایلس. جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوشل ایکویلٹی کہہ لیں یا ایک سوشل جسٹس, سوشل اکنامک جسٹس سو کالڈ, یہ کلیم کیا جاتا ہے جبکہ پریکٹیکلی یہ کہیں بھی اچیو نہیں ہوئی ہے. ڈیموکریٹک سوشلزم میں جو فائدے ہیں اس میں مور ایکول سوسائٹی, ریڈکشن آف پاورٹی, ریگولیٹس ایکسیس آف فری مارکیٹ, یونیورسل ہیلتھ کیئر, امپرووز دا لیونگ اسٹینڈرڈ. کیونکہ سب کو تقریباً ایک جیسی ہیلتھ کیئر مل رہی ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ بھی وہ ایک کلاس ڈفرینس نہیں کریٹ ہو رہا تھا, ان لائک کیپٹلزم. مور ایکول سوسائٹی, زیادہ سوشل کوہیژن اس کی وجہ سے بڑھتا ہے, اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کی بھی بات کی جاتی ہے. کیپٹلزم میں انوائرمنٹل ہیزرڈس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا, کیونکہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ
کلائمیٹ کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اس کی انڈسٹریلائزیشن سے یا جو بھی وہ ایکٹس کر رہے ہیں ان کی وجہ سے. ان کا بنیادی جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ جو ہے منافع کمایا جائے. اب ان کے ڈیموکریٹک سوشلزم کے نقصانات کیا ہیں؟ اس میں ہائر ٹیکس ریڈیوسز دا انسینٹیوز ٹو انویسٹ اینڈ ورک. انٹرپرینیورز میں پریفر ٹو موو ٹو ٹیکس ہیونس. جہاں ظاہر ہے انہیں کم ٹیکسز پے کرنے ہوں گے وہ پھر یہی چوز کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جا کے انویسٹ کیا جائے جہاں پہ کم ٹیکسز پے کرنے ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ کین کریٹ دس incentives to work. Government failure in regulation and ownership of industry. Excess labor market regulation can lead to less employment. Powerful unions cause antagonism between workers and owners. وہ جو ایک بیلنس ہوتا ہے نا لیبررز اور جو ان کو جو ہم کہتے ہیں مالکان کا لفظ یوز کیا جاتا ہے انڈسٹری اونرز کا, وہ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ کسی حد تک ڈسپلن یا ایک سسٹم کو چلانے کے لیے اس میں ایک ہائرارکی رہنی چاہیے. لیکن جو کہ ڈیموکریٹک سوشلزم میں یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ ایک انٹیگنزم کریٹ ہوتا ہے ورکر اور اونرز میں. یہ چیز جو ہے اس کے نقصانات میں شامل ہے. اب ہم اسلامک اکنامک سسٹم کی جب بات کرتے ہیں نا تو بنیادی فلسفہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ یہ صرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں, بنی نوع انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں رزاق ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں کہ کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے. کمیونزم سوشلزم جس مساوی تقسیم کی بات کرتے ہیں نا, اسلام میں وہ کانسیپٹ ہے سوشل جسٹس ایکوالٹی کا ایک کانسیپٹ ضرور ہے, لیکن بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے. اور اسی کو قرآن پاک کی یہ آیت بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے, مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. یہ سلائڈ شو کر رہی ہے بیسیکلی جو کیپٹلزم دعویٰ کرتا ہے نا ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا, یہ اس کو ریفیوٹ کر رہی ہے کیونکہ پریکٹیکلی بھی اسٹیٹسٹکس یہی کہتے ہیں اتنے سالوں سے جہاں جہاں کیپٹلزم رائج ہے کہ یہ محض ایک دعویٰ ہے, لفاظی ہے, حقیقت اس کے برعکس ہے. کیونکہ یہ سلائڈ جو ہے یہ سیلف ایویڈنٹ ہے, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹرکل ڈاؤن کا کانسیپٹ بیسیکلی ہے کہ کیپٹلزم میں کیونکہ کوئی لمٹ تو نہیں لگائی جاتی کہ کس نے کتنا ارن کرنا ہے, سوسائٹی کو کتنا دینا ہے, اس پہ بھی ایسا کوئی اس طرح لمٹ یا قدغن نہیں ہے. تو لوور اسٹیٹ آف دا سوسائٹی تک وہ فائدے نہیں پہنچتے جو کہ پہنچنے چاہیے. اس کے مقابلے میں جب آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں نا اسلام کے آبلیگیٹری زکوٰۃ کے سسٹم کی, اس میں جو ٹرکل اپ اکانومکس کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ورسز دا ٹرکل ڈاؤن اکانومی آف کیپٹلزم. اور ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ملٹی پلائر افیکٹ آف زکوٰۃ, کیونکہ جتنی کسی کی ملکیت یعنی وہ جو ویلتھ ایک بندہ اون کر رہا ہے وہ بڑھتی جاتی ہے نا, تو اماؤنٹ آف زکوٰۃ بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے. دس از کوائٹ کانٹرری ٹو دا کانسیپٹ آف ٹرکل ڈاؤن اکانومی ان کیپٹلزم. پھر زکوٰۃ ہیلپس ٹو اپ لفٹ دا لیس پریولیجڈ, سوشل گیپ ڈیوائڈ لیسنڈ. یعنی جب ہم نے کہا کہ کیپٹلزم میں کلاس ڈفرینس بڑھتا جاتا ہے تو زکوٰۃ اس کلاس ڈفرینس کو الٹیمیٹلی کم کرتی ہے. Poor don't get stuck in the endless loop cycle of poverty. یعنی غریب کو مسلسل ایک غربت کے ہی لوپ میں نہیں پھنسایا جاتا بلکہ آہستہ آہستہ معاشرے کے جو بلیس طبقات ہوتے ہیں وہ اپ لفٹ کرتے ہیں پور اسٹیٹ آف دا سوسائٹی, ان کو مین اسٹریم میں لے کے آتے ہیں, اپنے ساتھ چلاتے ہیں اور ایک اچھے انداز میں سوسائٹی جو ہے وہ سوشل ایکویلٹی اور جسٹس کی طرف جاتی ہے. اکنامک سسٹم آف زکوٰۃ از لائکن ٹو اے کیپٹلسٹک سسٹم ود پاور بریک آف زکوٰۃ. کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ کیپٹلزم سے قریب تر ہے, لیکن اس میں زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اگر اس کو نکال دیا جائے گا تو پھر اس کی کوئی معنویت باقی نہیں رہتی. کس طرح؟ یہ اس کے فیور میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ اسلام ڈز ناٹ پٹ اے لمٹ ٹو اوننگ اے سرٹن اماؤنٹ ان ویلتھ, پراپرٹی, بلانگنگز ایٹسیٹرا, بٹ ٹو کیپ اے چیک آن دا ویلتھ owned by a person because it obligates to give 2.5% of total wealth as زکوٰۃ. ہم سب جانتے ہیں کہ 2.5 یا 2.5% جو ہے ٹوٹل ویلتھ اور بلانگنگس کا وہ زکوٰۃ کی فارم میں صاحب نصاب کو دینا ہوتا ہے, اس میں نصاب بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے. کیپٹلزم ان comparison leads to concentration of wealth in the hands of few individuals. Communism and socialism lacks the stimulus of competition and incentives to make people and groups strive to earn.
یہاں یہ جو سلائڈ شو ہو رہی ہے نا، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کا 1% جو امیر ترین طبقہ ہے وہ تقریباً آدھی دولت پر قابض ہے. دنیا کی آدھی دولت پر 1% امیر ترین طبقہ قابض ہے. یہ اس کیپٹلزم انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کا شاخسانہ ہے، نتیجہ ہے، آپ کے سامنے ہے. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک بیسک سا کانسیپٹ ہے جو آپ کو اس سلائڈ کے ذریعے سمجھ آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے طبقاتی تقسیم کو یہ سسٹم بڑھاتے ہیں. اور غریب جو کہ تقریباً 50% آف دا پاپولیشن ہے، ان کے پاس 1% سے بھی کم دولت. تو وہ سوشل ایکویلٹی اور جسٹس وہ سب بس دعوے ہی ہیں، جبکہ اسلام کا سسٹم پریکٹیکلی اگر ریاستی سطح پر اسلامی نظام کے انڈر رائٹ کیا جائے گا تو کیا رزلٹ ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح دنیا میں جو امیر ترین مسلمان بلینئرز ہیں ان کی لسٹ پہ بھی اگر آپ ایک نظر ڈالیں نا تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسٹیٹ آف افیئرس کا. وائنڈ اپ کر لیں کیونکہ ٹائم آلموسٹ اینڈ. بس میں اب اپنی اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ میں نے جو بھی سلائڈ شیئر کی تھی اس کی میں نے کچھ ریفرنسز کے ساتھ دیے ہیں، لنکس دیے ہیں. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے نا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کا نظام ریاستی سطح پر رائج کیا جائے گا تو یقیناً اس کے مصارف کیا ہوں گے یہ سوال بھی اٹھے گا. یہ سلائڈ اس کو ایکسپلین کرتی ہے. اگر کوئی اس کو ڈیٹیل دیکھنا چاہے گا تو میں ابھی یہاں ایکسپلین نہیں کرتی ٹائم کی کمی کی وجہ سے کہ کس طرح سے ریاستی سطح پر یہ جو مصارف ہے زکوٰۃ کے ان کو یوز کیا جا سکتا ہے جب زکوٰۃ کو آپ کلیکٹ کریں گے ریاستی سطح پر. اس کے لیے لنکس بھی میں نے شیئر کر دیا، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ان کو دیکھ سکتے. پھر پاکستان میں جو زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے اس کو بھی اگر کوئی ڈیٹیل سے سمجھنا چاہے تو اس کے لنکس بھی یہاں موجود ہیں. پہلے یہ چیز وفاق کنٹرول کر رہی تھی پاکستان میں، اس کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کے بعد نا صوبوں کے پاس یہ اختیارات چلے گئے ہیں. تو ہر صوبے کا اپنا ایک سسٹم موجود ہے. بہرحال وہ کتنا افیکٹو ہے یہ تو ظاہر ہے ہم لوگوں کے اوپر ہم اسے کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. The objectives of Islamic economic order in the light of Quran, Seerah and as demonstrated by Khulafai Rashidin. اس میں دیکھیں قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتا دیے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو ہم نے حرام نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتے. اسی طرح ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے حلال طریقے سے مانگنے سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، اپنے پڑوسی پر خرچ کرنے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے دنیا طلب کی تو روز قیامت اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح روشن ہو. یعنی کہ اسلام پابندی نہیں لگاتا زیادہ ارن کرنے پہ، محنت کر کے کمانے پر. اسی طرح ایک حدیث کا کہ مفہوم کے مطابق اگر خدا خوفی ہو تو پھر انسان اگر امیر بھی ہے اور پیسہ کما رہا ہے تو وہ کوئی مینس نہیں ہے بلکہ وہ ایک بلیسنگ ہے. اسی طرح اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمیں کیپٹلزم میں نہیں ملتا، اس میں ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ ورکرز کو. جو تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی کچھ اصول ایسے بیان کیے تھے مزدوروں کی تنخواہ کے بارے میں، جس کی سمری بارہ لیا ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا جانا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ رشوت لینے پر مجبور ہو جائیں. اب کیپٹلسٹ مارکیٹ میں چونکہ انڈیویجولز اونر ہیں، پرائمری اونر ہیں ویلتھ کے، تو وہ پھر جو چاہے اس کے ساتھ کریں. یعنی اگر وہ اپنے سامان کو ذخیرہ بھی کر لیں تو وہ اس کو ٹھیک سمجھیں گے کیونکہ ان کا الٹیمیٹ گول پروفٹ کمانا ہے، جبکہ اسلام ذخیرہ اندوزی کی اسٹرکٹلی مخالفت کرتا ہے. تو ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور کیپٹلزم کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا تو کیپٹلزم کی کوئی مورل ویلیوز یا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک سیکولر سسٹم ہے، جبکہ اسلام کا جو سسٹم ہے اکنامک وہ سوشل اکنامک جسٹس اور پبلک ویلفیئر کی بات کرتا ہے. ٹو سمرائز، چونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں منافع مین ڈرائیونگ فورس ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی موریلٹی تو ہوگی نہیں. تو یہ کہنا جو ہے آئی تھنک اٹس سیف ٹو سے کہ زکوٰۃ سے پاک سود سے پاک زکوٰۃ پر مبنی جو معاشی نظام ہے وہی واحد ہے. زکوٰۃ ہی وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے سرمایہ کا ارتکاز ایک طبقے تک ہونے کو روکا جا سکتا ہے. سرمایہ کی سرکولیشن اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ وہ چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے. زکوٰۃ سوشل انشورنس اور سوشل سیکیورٹی کے ایک ڈیوائن سسٹم کی بات کرتی ہے جس کو خالق کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. جو پہلے خلیفہ راشد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخ سے کہ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی.
حالانکہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان سے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم دیا اور کیا. تو ٹو کنکلوڈ آئی وڈ سے کہ یہی وہ واحد نظام ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں رائج اکنامک سوشل انیکویلٹی پر قابو پایا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ اسما, very detailed concept, well presented. Let's move on towards the questions. صالحہ آپ unmute کر لیں and keep your questions short please. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اسما ماشاء اللہ ویری ویل پریزنٹیڈ, بہت اچھا لگا, بہت اچھا تھا سب. لیکن بس مجھے یہ تھوڑی سی یہ بتائیں کہ کرپشن جو ہمارے جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, یا ہر بندہ انڈیویجول اس کو کیسے اپلائی کرے تو کرپشن کس طریقے سے جلد از جلد ختم ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر یہ سارا نظام رائج ہو بھی جائے تو تب بھی ہمیں جب تک انڈیویجولی سارے کرپشن ختم نہیں ہوگی تب تک نظام رائج ہو بھی جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کو ہم کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اقدامات؟ دیکھیے بنیادی طور پہ خوف خدا تقوی انڈیویجول لیول پہ, ریاستی لیول پہ قوانین جو ہیں ان کو نافذ کیا جائے. ہمارے پاس اینٹی کرپشن لاز بھی ہیں, ڈیموکریٹک لاز ہیں, بے شک شرعی لاز نہیں ہم نے اس طرح سے اپلائی کیے ہوئے, لیکن بہرحال لا تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ دو مین چیزیں, انفرادی سطح پر لوگوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے معاشرتی سطح پر کہ ان میں خوف خدا ہو, انہیں وہ پتہ ہو کہ ہم یہ اپنے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ خرید رہے ہیں رشوت دے کر یا لے کر. جب انہیں وہ حدیث پتہ ہوں گی اور ان کی انٹینسٹی کو وہ فیل کر رہے ہوں گے تو وہ کس طرح پھر دنیاوی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید. دوسری کلیکٹیو لیول پہ بات کریں تو پھر جو سزائیں ہیں, اگر وہ کوئی رشوت دیتے لیتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو جو سزا ملنی چاہیے وہ دی جائے تو آٹومیٹیکلی اٹ ول کرب ڈاؤن. صحیح. Okay, thank you اگر صالحہ. کوئی اور آپ کے ذہن میں بات ہے تو سوری. جی صالحہ کیا آپ کا کوشچن ہو گیا کمپلیٹ؟ اوکے آئی تھنک شی از ناٹ رسپونڈنگ. محمد آپ انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. میں نے کیپٹلزم کے بارے میں ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ نے وہ کیپٹلزم کے ایک قسم کے بائی پروڈکٹ بتا دی کہ ان سے کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں, لیکن کیپٹلزم کے جو مطلب اس کے اندر جو رولز اور جو ریگولیشنز فالو ہوتے ہیں یا جو ایکچولی میں اس کے جو پروسیسز لوگ فالو کرتے ہیں, فار انسٹنس کہ کیپٹلزم میں اگر آپ دیکھیں تو what do you say کنزیومرزم کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو نا ان نیسیسری چیزیں بائی کرنے کے لیے پش کرتے ہیں وہ, جس کی ہمیں ایگزامپل ملتی ہے وہ ہیوج اماؤنٹ آف ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, مطلب بلا وجہ اس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے, اور پھر وہ آپ کے ایک دماغ میں سائیکولوجیکلی آپ کو وہ اس کی ایک نیڈ کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو وہ مجبور کرتے ہیں چیز خریدنے میں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کیپٹلزم کے اندر اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو کہ ان دی اینڈ اس چیز پہ لیڈ کرتی ہیں کہ وہ جو پیسے ہیں نا وہ ایکچولی میں جو لوگ جو وہ 1% آپ نے جن کا بتایا نا ان کی پاکٹس تک جاتے ہیں, اور کون کون سی چیز اس کو لیڈ کرتی ہے؟ اس کا ویسے تو بہت ڈیٹیلڈ آنسر ہے, لیکن اگر ون لائنر ہو تو وہ اس طرح ہے کہ چونکہ پروفٹ از دا مین ڈرائیونگ فورس, نو مورل گراؤنڈز, نو ایتھیکل ویلیوز, نو ایمپتھی فار دا سوسائٹی, فار دا انوائرمنٹ, تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے اگر منافع ہو رہا ہے. اس میں پھر چاہے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے, کسی انڈیویجول کو نقصان پہنچ رہا ہے, چیزوں کی کوالٹی پر کمپرومائز کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ سب وہ اونرز ڈیسائڈ کر رہے ہیں نا, انڈسٹریل اونرز, تو ٹوٹل آٹونومی ان کو مل چکی ہے. تو پھر وہ غلط صحیح سب گڈمٹ ہو جاتا ہے, چاہے صحیح کو غلط کہیں غلط کو صحیح کہیں. تو مجھے تو یہی مین سمجھ آتی ہے بات کہ جو پروفٹ ہے چونکہ وہ مین ڈرائیونگ فورس ہے, جبکہ اسلام میں تجارت کے بھی اصول بتا دیے گئے ہیں. مال اگر ڈیفیکٹیو ہے اس بارے میں بھی احادیث و روایات ہیں کہ اگر ڈیفیکٹیو ہے تو آپ نے بتا کر خریدنے والے کو دینا ہے. تو یعنی اس لیول پر اگر تقویٰ کے ساتھ ایک تجارت کا سسٹم چلایا جا رہا ہو تو اس میں اور ایک پروفٹ بیسڈ کیپٹلسٹک سسٹم میں کتنا فرق ہے, یہ تو سیلف ایویڈنٹ ہے. اسی طرح میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ جب مافیا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا ہر چیز کو, کوئی ایتھکس اور مورل ویلیوز نہیں ہوتی, اس کی امریکن ہسٹری سے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی. کلیئر پیٹرسن, اگر آپ اس کو سرچ کریں, کلیئر پیٹرسن CLAIRE, ایک سائنٹسٹ تھے
جنہوں نے ارتھ کی ایج بھی ڈٹرمن کی تھی. وہ اصل میں ایکسپیریمنٹ یہی کر رہے تھے کہ ارتھ کی ایج ڈٹرمن کرنی ہے، لیکن بائی چانس انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں لیڈ ٹاکسیسٹی کتنی بڑھ چکی ہے. اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ایکسپیریمنٹ کی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ریسرچ وہ اور چیز پہ کر رہے تھے، لیکن اس کا سمجھ لیں بائی پروڈکٹ تھا کہ انہیں پتا چلا کہ دنیا میں لیڈ ٹاکسیسٹی ہو رہی ہے. انہوں نے اس پہ کام کیا، پتا چلا پیٹرولیم انڈسٹری اس کے پیچھے ہے. پورا پیٹرولیم مافیا ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. اس ساری سٹوری کو، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ ہی اویلیبل ہے. ایک بڑی فیمس سیریز تھی کاسموس کے نام سے، اس کو بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے، اس کی ایک ایپیسوڈ تھی ٹوٹل اسی بارے میں. تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیپٹلزم میں جب کسی بھی، جیسے پیٹرولیم مافیا سمجھ لیں آپ، ان کو ٹوٹل آپ نے اونرشپ دے دی ہے، ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں، انہوں نے جھوٹے آرٹیکل اور ریسرچ پیپرز شائع کروا دیے ریفیوٹ کرنے کے لیے کلیئر پیٹرسن کے اس کلیم کو کہ لیڈ ٹاکسیسٹی جو ہے وہ پیٹرولیم انڈسٹری کاز کرے. یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے. جزاک اللہ اسما، تھینک یو. نیکسٹ کوشچن مجتبیٰ، آپ انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیونکہ انسان نے نہیں بنایا ہے سسٹم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا سسٹم. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تب بھی سسٹم بنا دیا تھا. تو یہ جو کمیونزم ہے، اس سوشلزم، یہ تو 18-19 سینچری کی ایجاد ہے. تو اسلام کو سسٹم کو پریزنٹ نہیں کیا گیا. پریزنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یا تو پریزنٹ نہیں کیا گیا، یا کون سی ایسی پاورز ہیں جو اس کو عمل درآمد نہیں کرنے دیتی؟ تو میرا یہ سوال ہے. اس لیے کہ پریکٹیکلی ہمیں دنیا میں کہیں بھی، میں نہیں سمجھتی ہم کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں ایسی اس وقت کرنٹلی اسلامی نظام جہاں پہ رائج ہو ان اٹس ٹرو ایسنس. جب اسلامی نظام آئے گا تو اس کا ایک لازم و ملزوم پارٹ یہ معیشت کا سسٹم ہوگا، کیونکہ ہم تو اس بارے میں بہت کلیئر ہیں، میرا خیال آپ سب بھی ہیں کہ معیشت جو ہے وہ اسلامی نظام کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور اس کے رولز ڈیفائن کر دیے گئے ہیں قرآن پاک میں، حدیث کی صورت میں. موٹے موٹے پوائنٹس یہی ہیں کہ انٹرسٹ فری اور obligatory زکوٰۃ کا سسٹم. اس کے بعد پھر انڈیویجول سرکاری لیول پر، انڈسٹریلسٹ کے لیول پر خود احتسابی اور ریاست کی طرف سے احتساب. یہ سب چیزیں اگر ان پہ عمل کیا جائے نا تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اسلامی نظام جب تک نہیں آتا کسی بھی جگہ پر، تو کس طرح سے ہم اس کی ایفیکیسی کو شو کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا ماڈل تو مجھے نہیں سمجھ آتا، لیکن یہ ساری سٹڈیز ہیں. اور ہمارا تو کلیم یہی ہے نا کہ ہم چونکہ ڈیوائن کو مان رہے ہیں تو ہم تو اس پہ بلیو کریں گے کہ یہی الٹیمیٹ سچائی ہے اور یہی سسٹم ہے، اگر اس کو ٹرو ایسنس میں نافذ کیا جائے. جزاک اللہ فار کوشچن مجتبیٰ. اوکے، موونگ آن ٹو دا نیکسٹ. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ فیڈ بیک فارم کامنٹ سیکشن میں شیئر ہو چکا ہے. آپ کے سجیشنز، آئیڈیاز، کامنٹس آن دا پریزنٹیشنز، یہ سب کچھ وہاں پہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. اوکے قمر، آپ انمیوٹ کر لیں. اچھا، میں سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو ڈیلی ویجز ہیں اسلام میں، ڈیلی ویجز کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ جس طرح ابھی پاکستان میں انفلیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایک مہینے میں جو چیزیں ہیں وہ کیسے جا رہی ہیں اوپر. تو جو اس میں مزدور ہوتے ہیں یا جو پہ ہائر کرنے کے لیے جو آپ ان کو کہتے ہیں، تو ان کی ویجز کا کیا اسلام نے بتایا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ جو 3 سال پہلے کی ویج ہے وہی چل رہی ہوتی ہے، وہ اور لوگ آ کے اس پہ کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسلام نے کیا ڈیلی ویج رکھی ہوئی ہے انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اس میں ایک تو میں نے ابھی پریزنٹیشن میں ہی بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے مزدور کی تنخواہ کے بارے میں ایگزیکٹ اس کو ظاہر ڈٹرمن تو نہیں کیا، وہ تو ہر دور میں چینج ہوتی رہے گی. بنیادی اصول انہوں نے دے دیا کہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی، تاکہ وہ امورل ذرائع کی طرف نہ جائے، کوئی ایسا کام اسے نہ کرنا پڑے جو بے ایمانی پر مبنی ہو، جو رشوت نہ اسے لینی پڑے. یعنی اس کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں پوری ہو رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جس طرح سے انفلیشن بڑھے تو ریاست کا یہ کام ہے کہ پھر لوگوں کی جو سیلریز ہیں منیمم سیلری سے بڑھایا جائے. بڑھائی جاتی ہیں لیکن وہ پھر ان کے منہ میں زیرے کے برابر ہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ظاہر اس پہ عمل نہیں ہوتا. اصل بات تو پھر وہ یہ کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور اس میں اگر کوئی مجھے ہیلپ کرنا چاہے کہ وہ کون سے خلیفہ راشد تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہو جتنی ایک مزدور کی، شاید انہوں نے اس طرح سے بات کہی تھی، ان کو دی جا رہی ہے. اگر کوئی مجھے ہیلپ کرنا چاہے اس آنسر، میرے ذہن میں اس طرح سے بات آ رہی ہے، بٹ آئی ایم ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جی، if anyone wants to answer that, comments میں آیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. So we can further search on it. Next question لیتے ہیں محمد سعد. اس پہ میں آنسر کرنا چاہوں گا. ویسے سب سے پہلے جو تھا نا حضرت ابو بکر کی ڈیلی ویج،
جو تھی نا وہ رکھی گئی تھی مزدور کے برابر، کیونکہ وہ مستند ذرائع سے آتے ہیں، کیونکہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ بازار میں نکل گئے تھے، تو وہ اس پہ حضرت عمر جو تھے ان کو لے کے گئے تھے اور ان کی ایک بیج ڈیسائیڈ کری گئی تھی، تو وہ ایک مزدور کی کہنا چاہیے کہ ماہانہ جو تھی اس کے برابر تھی، اور وہ اس ٹائم کے سالانہ 4 درہم تھے، اور بعد میں حضرت عمر کی بھی وہی تھی اور حضرت علی کی بھی سیم ہی تھی، مطلب کہ اگلے 10 20 30 سالوں میں یہی سیم تھی۔ تو جس طریقے سے ہم انفلیشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ انفلیشن اگر اسلام ہوگا تو انفلیشن ہوگی ہی نہیں نا، اصل بات تو یہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو ہم امپلیمنٹیشن اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو کرنٹلی ہم اپنے ہاؤس ہولڈ میں کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، میرا کوشچن اصل میں یہ تھا۔ جزاک اللہ خیر سعد. Okay, I think we're done with the questions. Farhana, if you can come and conclude the presentations, please, and the discussion forum. Assalamu alaikum everyone. Farhana Kurtulain here, one of your coordinators. Mashallah, subhanallah, it always warms my heart. بہت اچھا لگتا ہے آپ کی presentations سننے میں. ماشاءاللہ سسٹر ہم نے پریزنٹیشن شروع کی تھی لبرلزم کے بارے میں. انہوں نے بتایا تھا کہ انڈیویجولزم کیسا پھیلا اور ایج آف انلائٹمنٹ کس طریقے سے آئی، جہاں پہ ہر انسان اپنی مرضی کے مالک کے لیے ہر چیز کرنے لگا نا، تو وہاں پہ شروع ہوئی لبرلزم. سبحان اللہ، اور یہ آئیڈیالوجی ابھی تک چل رہی ہے اور اس کے مطابق ہم ابھی بھی ہیں. نیکسٹ پریزنٹیشن تھی بردر سعد سے، جنہوں نے اچھا اگزامپل دیا LGBTQ کے موومنٹ کے لحاظ سے کہ کب شروع ہوئی تھی. ان کی ٹائم لائن واز ویری انفارمیٹیو، جو 1973 میں جو امریکن سائیکیٹرک سوسائٹی نے جو ڈیفینیشن ہی بدل دی، اتنا بڑا موومنٹ ہوا کہ it made such a big impact. اور how it has now come to ہر اسکول میں اور ہر موویز میں اور ٹی وی شوز میں آئی ہے. So this is a very is an example of a big movement which is done. یہاں پہ you see the unity of the people and their hard work behind the scenes. تو یہ موومنٹ بڑا it gives a lot of things for us to learn as well. اور پھر سسٹر اسما نے ماشاءاللہ explained very very well کہ جو کرنٹ اکنامک آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں اور ان کے نقصانات کو بڑا اچھی طریقے سے بیان کیا. اینڈ دین سبحان اللہ اگین وی کم بیک ٹو آور قرآن اینڈ تو سننا، اینڈ سارے ہمارے سولوشنز اسی میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو IMS میں کر رہے ہیں، دا فرسٹ اسٹیپ جو ہو رہی ہے یہ اویئرنیس ہے. اینڈ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی پریزنٹیشنز آر گوئنگ اے لانگ وے ٹو کریٹ اویئرنیس. آپ اپنے کلسٹرز میں فارورڈ کریں یہ ساری ڈسکشن فورمس کو، تاکہ اویئرنیس از آلویز اے فرسٹ اسٹیپ. اینڈ انشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے قدم لیتے رہیں گے، اینڈ انشاءاللہ وی ول کم اپ ود دی سولوشنس انشاءاللہ. So let me conclude with Surah Al-Asr. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.